رضا صاحب، آپ سے کنیکشن میں آج دشواری پیش آ رہی ہے. جو ٹرمپ صاحب کا خطاب ہے اس کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایران کی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرف جاتی نظر آتی ہے؟ جی شکریہ. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو خطاب تھا مایوس کن تھا، کیونکہ انہوں نے کوئی اعلان ایسا نیا نہیں کیا. جو پچھلے 4 ہفتے سے باتیں کر رہے تھے مختلف ٹویٹس میں، انہی کا ازالہ تھا اور اس میں تضادات بہت بھرے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ملک کی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کم از کم کوہیرنٹ ہو کے ایک ایسی بات کریں جس سے دنیا کا سارا جو امن وابستہ ہے اس کی وہ لاج رکھیں. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2-3 ہفتے اور بمباری کریں گے اور ایران کو جتنا کمزور کر سکتے ہیں اتنا کمزور کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے. گویا ان کا کوئی ہدف مکمل نہیں ہوگا، صرف وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور کمزور بھی کیا، یہ نہیں کہ بھئی عسکری فیسلٹیز پہ کریں، وہ تو اسکولوں پر بھی کر رہے ہیں، یونیورسٹیز پہ کر رہے ہیں، وہ ہسپتالوں پہ کر رہے ہیں. بہت غیر انسانی طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، جو بلکہ بہت ہی غیر قانونی قسم کی جنگ ہے. ایون اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں بھی ان کے بیان میں بہت تضادات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آئیں اور خود ہی جن چھڑا کے لے جائیں، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مایوس کن تھا. کوئی وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جنگ کو کیسے ختم کرنا چاہیں گے. اور اگر وہ آج سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اچانک، تو امریکہ کی جیت تو نہیں ہوگی، وہ تعبیر نہیں ہوگی، کیونکہ ایران تو وہیں کھڑا ہوگا. ایران کی ہار بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہوگا، لیکن اس کی ہار تو نہیں ہوگی. اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوگی میرے خیال میں وہ اسرائیل کو ہوگی، کیونکہ اسرائیل کا اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا کہ ایران ختم نہ ہوا، تو پھر تو اس کا جو خواب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک گریٹر اسرائیل بناؤں گا، وہ تو خواب پورا نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے. انہوں نے پورا اپنا دفاع امریکہ کے ذمہ سونپا ہوا تھا، وہ اڈے ان کی حفاظت نہیں کر سکے ہیں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جب جنگ ختم ہوگی، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک جنگ میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے، ورنہ وہ ان کے لیے بہت نقصان ہوتا. تو اگر وہ جنگ ختم ہونے کے بعد میرے خیال میں ان کو سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس خطے کا ہونا چاہیے جس میں پرامن بقائے باہمی ایران کے ساتھ رکھنی چاہیے. اور یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ایران حقیقی دشمن تھا ان کا، یا اسرائیل جو اپنا جو اس کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں شمالی سعودی عرب کا شمالی حصہ تک اس میں لے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی دنیا بھی بالکل. بدل جائے گی، یہ خطہ بھی بدل جائے گا اس جنگ کے بعد. اچھا، یہ کہنے کے علاوہ میں اگر آپ کے ابتدائیے کی ایک بات کو میں بھی دہرانا چاہوں، مسدد ملک صاحب بھی بیٹھے ہیں، بہت اچھا بھی بولتے ہیں، بڑی محنت سے بھی کام کرتے ہیں، کہ پاکستان، میں نے ایک پریزنٹیشن دیکھی سولر انرجی پر، اور مجھے یہ اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ گورنمنٹ اس کو صحیح طریقے سے اون کر لے، آپ نے خود بھی کہا سولر پالیسیز ایسی کرے اور الیکٹرک وہیکلز کی کرے تو ہمیں آئل اینڈ گیس کا اس طرح کا امپیکٹ نہیں آئے گا. لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ تاثر عوام میں ساری طرف یہی ہے کہ آئی پی پیز کا پیٹ بھرنے کے لیے ہم سولر پالیسی اس طرح کر نہیں رہے. مجھے نہیں پتا، ممکن ہے شاید ان کے پاس کوئی وضاحت ہو اس بات کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سولر پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اس کو زیادہ ترویج دینی چاہیے تاکہ ہمیں آئل اینڈ گیس کا اس طرح کا امپیکٹ نہ آئے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میں بالکل، جی آپ کی 100% آپ کے ابتدائیے سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو آپ کو معلوم ہے بہت بڑا پروپوننٹ ہوں سولر ٹیکنالوجی کا، اور میں تو وزیر اعظم کو کئی مرتبہ یہ درخواست بھی کر چکا ہوں کہ اب یہ ہمارا منی بل آنے والا ہے، ہمارا نیا بجٹ آنے والا ہے، اور میری بڑی خواہش ہے اور میں اس کے لیے ضرور لابی کروں گا کہ ہماری جو الیکٹریکل وہیکلز ہیں، ہم نے بہت بڑا ایک مختص کیا تھا، رقم مختص کی تھی موٹر سائیکلوں کے لیے، اس کو بھی بڑھایا جائے اور ڈیوٹیز بھی کم کی جائیں الیکٹریکل وہیکلز کی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو دیکھیے ہماری جس چیز کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں، اگر گاڑیاں الیکٹریسٹی پہ چلنا شروع ہو جائیں گی اور وہ الیکٹریسٹی کنزیوم کریں گی تو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ نیچے چلی جائے گی. دوسرا، آپ کا گرڈ سٹیبلائز ہو جائے گا، کیونکہ گاڑی تو روز چلنی ہے، تو وہ سردی گرمی کا جو فرق ہے وہ میڈییٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ایک کنزمپشن آف الیکٹریسٹی. لانگ ٹرم فیوچر ہمارا ہے ہی اسی میں اور کسی میں نہیں سر. لیکن ایک آپ کی حکومت نے بہت بڑی بلنڈر ماری ہے. ایک وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں،
یہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں آئی پی پیز، یہ کانٹریکٹس ہیں. اس وقت ہم نے کچھ کانٹریکٹس آپ کو پتہ ہے کچھ ٹھیک کیے ہیں. وہ چائنیز والی جو سی پیک کے نیچے 14 ارب ڈالر کے شہباز شریف صاحب نے لگائے ہوئے نا، اس وقت وہ ہمارے گلے کی پھانس بنے ہوئے. جب آپ کو یاد ہوگا، میں تو پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں غالباً 2013-14 میں ہی آیا تھا جب میں نیا سیاست میں داخل ہوا تھا. تو اس وقت 12 سے 14 گھنٹے اسلام سے شہر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. نہیں سر، اس کی جسٹیفیکیشن میں جائے بغیر آپ لوگوں نے نیٹ میٹرنگ ختم کیا. میرا سمپل سوال ہے، اس کا ایشو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو دیتے تھے 26 روپے فی یونٹ، اب حکومت نے کر دیا 10 روپے فی یونٹ. آپ 10 کو بھی 7 روپے فی یونٹ کر دیں، صفر کر دیں. نیٹ میٹرنگ مسٹ بی ریسٹورڈ تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈسکریج مت کریں سولر لگانے سے. سولر آپ کی ریکوائرمنٹ ہٹاتا جا رہا ہے فیول سے. مگر ڈسکریج تو کوئی نہیں کر رہا. آپ کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں، آپ کی بات صحیح. میں ایک تو پرانے کانٹریکٹ پروٹیکٹڈ ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ پہلے اگر آپ چھت پہ سولر لگاتے تھے، آپ بجلی بیچ رہے ہوتے ہیں نا، صرف اپنے لیے کنزیوم تو نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے یہ. تو جو آپ بیچ رہے تھے، اگر آپ حساب کتاب لگائیں تو جو آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ 12-14 مہینے میں واپس آ جاتی تھی. اب جو نئے پیسوں کا حساب کتاب جو آپ بتا رہے ہیں اس میں مان لیں 2-2.5 سال میں واپس نہیں سر، اب 10 سالوں میں بھی نہیں آئے گی. کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ خدا کا نام لیں. چلے میں دیکھ لوں گا. آپ 50 روپے کا یونٹ کہتے ہیں، آپ کو نیٹ بلنگ کا سسٹم ہے. 50 روپے کا یونٹ دیں گے اور جو آپ بنائیں گے 10 روپے کا یونٹ دیں گے. آپ 10 کو صفر کر دیں، لیکن نیٹ میٹرنگ مسٹ بی ریسٹورڈ آپ نے وہ ختم کر دی. جی میں چلیں اس پہ بات کر لیں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت، اور میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، میں دوبارہ جا کے دیکھ لوں گا ماڈل. لیکن مجھے یہی معلوم ہے کہ پہلے جو 12-14 مہینے میں آپ کے پیسے واپس آتے تھے، اب 2-3 سال میں آ جائیں گے، جو اتنا برا نہیں. میں دوبارہ دیکھ لوں گا. بریک لے لیں. میں دوبارہ بریک لے لیں، پھر واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شہریار افریدی صاحب، جو تمام مسلمان ملک ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے سروائیو کیسے کریں، اور اگر اسرائیل کے وہ گریٹر اسرائیل والے پلانز جو ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں تو عربوں کے سر کے اوپر وہ تلوار کی طرح بیٹھ گیا جا کے. اسرائیل سیریا کے اندر گھس گیا ہے، اسرائیل لیبنان کے اندر گھس گیا ہے، اور اس کے میپ ابھی تک وہ ذکر کر کے گئے ہیں اعزاز صاحب. وہ سعودی عرب کے بھی کچھ حصے اس نے اپنے میپ کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. اٹس اے کریزی سچویشن. پتہ نہیں کیا بننا ہے کل کو. دیکھیے جی، سب سے پہلے چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ہم واقعی اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کلیئر ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تعلق ضرور رکھنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، آپ نیک نیتی سے ان کو انگیج کریں، انسانیت کو پرائورٹی رکھیں، لیکن ان پر ریلائے مت کریں. اور جب پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ہم دیکھتے ہیں تو 7واں بیڑا، اور جب ہم امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھیں تو یاد رکھیے کہ وہ تمام سوچوں کا محور جو آج دنیا کے لیے بنیادی طور پہ 10 مئی سے پہلے بنا تھا، وہ لوگ جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے تھے اور پھر وقت آنے کے بعد ان کی پرائورٹیز بدلیں اور پھر بلو آئیڈ ہندوستان ان کے لیے بنا. تو جب اللہ نے پاکستان کی عزت رکھی تو آج کیا وجہ ہوئی کہ پھر ڈیفنس پیکٹ بھی ہوتا ہے، ڈیل بھی ہوتی ہے سعودیہ کے ساتھ. پھر وہ لوگ جو آپ کو اپنا بھائی اور اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ واپس ریئلائز کر گئے کہ ہاں پاکستان کی حیثیت اور اہمیت ہے. اسی طرح OIC عرب لیگ، پاکستان کو کلیدی رول ادا کرنا چاہیے. ترکی کو انگیج کر کے، ملیشیا کو انگیج کر کے، مڈل ایسٹ کو انگیج کر کے، اور ایران، اور سب سے پہلے گھر سے سٹارٹ کریں. افغانستان، ایران، پاکستان، اور اس کو پھر مسلم ورلڈ تک لے کے جائیں. کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، چاہے آپ کی اجازت سے ایک بیپر میں کر لوں.